جی شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے فائنلی دے دیا. میں منسٹر فائنانس کے سامنے کچھ اہم بات رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن ایک اور بات جو سارے ممبرز کے حوالے سے ہے. ایک خبر چھپی ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اس وقت منی بجٹ پیش ہو رہا ہے، سب کو ایکنالج کرنا چاہیے پاکستان کے غریب عوام کا معاشی قتل کے مترادف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر منی بجٹ سے پہلے میں آپ سے گوش گزار ہوں جو آپ کو کرنا چاہتی ہوں، جو ایچ پی ایس سی ہاؤس بزنس کمیٹی میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایف بی آر نے ایک لمبی فہرست چھاپ ڈالی ہے ڈائریکٹری کے نام سے، ٹیکس ڈائریکٹری. اور آن ریکارڈ ہم سب کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے شفافیت ایک بہت اہم جز ہے جمہوریت کا. پارلیمانی اکاؤنٹیبلٹی تو پہلی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن اس ٹیکس ڈائریکٹری میں جو سرخیاں لگی ہیں سارے اخباروں میں، اور وہ میڈیا مینجمنٹ ہی کے ذریعے کیا گیا ہے کہ جی لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی نے اتنا 9 لاکھ ٹیکس پے کیا یا اس سے کم ٹیکس پے کیا. انہوں نے ابھی مجھے چٹ بھیجی ہے کہ میں نے 17-18 لاکھ سے زیادہ ٹیکس پے کیا ہے. ایگریکلچرل انکم پہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا وہی ذریعہ معاش ہے. پرویشا بیران جو 2019 میں تھیں بھی نہیں اور یوسف گیلانی بھی نہیں تھے، اس ٹیکس ڈائریکٹری کے حوالے سے ان پر سرخیاں لگائی گئی ہیں اور بہت اور ممبرز پہ کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا یا فائل ہی نہیں کیا. اب یہ زیادتی ہے چیئرمین صاحب، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 2019 کے بعد ہی کچھ سینیٹرز یہاں آئے ہیں اور ان کی جو ڈیڈکشن یہاں ہوتی ہے وہ الگ ہے. اگر وہ ایگریکلچرل انکم پے کر رہے ہیں 18 لاکھ 20 لاکھ تو وہ بھی ایک ٹیکس ہے. اگر شفافیت اور اس طرح میڈیا مینج کر کے بات کو توڑ مروڑ کرنا، یہ پوری آپ کی سیاسی کلاس پر ایک بہت برا تاثر دیتا ہے کہ سیاستدان جیسے کہ کچھ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، ملک سے اشرافیہ سیاسی اشرافیہ لے رہی ہے، اور بڑی اشرافیاں اس ملک میں جو ایسی مقدس گائیں ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا. ہمارے تو الیکشن کمیشن اور صحیح کرتے ہیں ایسٹس، ویلتھ، اور ایک حد تک جو ٹیکس یہاں ڈیڈکٹ ہوتا ہے، اور میرا تو ہر ٹیکس سب ہمارے ٹیکسز ہوتے ہیں. اگر آپ کارپوریٹ ٹیکس الگ کر رہے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، لیکن سیاستدان کی، پارلیمنٹیرین کی تو سب سے پہلے شفافیت کی جاتی ہے اور مستقل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ طریقہ ہے بے شک. لیکن یہ جو ٹیکس ڈائریکٹری کا بڑا ڈھونگ لگایا گیا ہے کہ دیکھیے فلاں نے ٹیکس نہیں پے کیا، سرخیاں لگائی ہیں. پھر پریزمپٹیو ٹیکس، پریزمپٹیو ٹیکس تو کمپنیوں پہ لگتا ہے. کون سے کالم آپ چلا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اور جو سیاستدان ہے جو شفافیت دکھا رہا ہے، جس کو اب آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں گے تو سب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ تو سیاستدان ہیں، آپ کو تو کریڈٹ کارڈ نہیں مل سکتا. نو یور کسٹمر میں ساری دنیا میں آپ کو اچھوت کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور اچھوت کرنے کا طریقہ اپنی سیاست کر کے آپ نے ڈالا ہے. سارے کے ساروں نے ٹیکس پے کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک ٹیکس پے کیا ہے. تو اس پہ تو میں سمجھتی ہوں پورے ہاؤس کا پریولیج موشن بنتا ہے کہ کس طرح ایف بی آر نے یہ کیا ہے. یہ کون سی ہیرا پھیری ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں ہے، فلاں چیز ٹیکس نہیں ہے. آپ 2019 سے پہلے سینیٹر ہی نہیں تھے تو آپ ٹیکس پے ہی نہیں کر، کیسے آپ اس میں ڈیڈکشن دکھا رہے ہیں سینیٹرز کی ٹیکس ڈائریکٹری؟ آپ کے پاس انفارمیشن پورا ہے نہیں یا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے؟ تو یہ اس طرح کی میسنی بات کہ جی میڈیا مینج کی، یہ تو میڈیا کو مینج کر کے ایف بی آر سے عجیب و غریب اور ڈسٹورٹڈ پکچر ڈالی گئی ہے کہ جی چور ڈاکو ہیں اور ایک طرف ہیں، ایک طرف ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس دینا بہت اچھی بات ہے، اشرافیوں کو ضرور دینا چاہیے، ہمیں جتنا دینا ہے وہ کم ہے. لیکن اس سے میں آتے ہوئے اور آپ سے میں کہوں گی چیئرمین صاحب اس کو ریفر کریں پریولیجز کمیٹی میں بھیجیں. بہت اہم ایشو ہے، بہت اہم ایشو ہے. بزنجو صاحب ادھر ہیں، اس کو فوراً ٹیک اپ کریں جی اسی سیشن کے دوران اور اس کا رپورٹ ہاؤس میں لے آئیں. جی اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی، خیر وہ تو چلے گا. بات یہ تھی کہ یہ منی بجٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اس طرح سے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کی عوام کے دکھ درد میں شریک ہیں ہم، اور ان کی ہر بات میں ہم نے ان کو سہارا بھی دینا ہے. چیئرمین صاحب یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ جی آج بھی ایک عجیب و غریب گھنونا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ کے پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں
اپنی میڈیا ٹیم سے. میڈیا مینجمنٹ کی یہاں بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی میڈیا مینجمنٹ تو سب کو پتا ہے, وہ تو چارج ہو رہا ہے ٹیکس پیئر اکاؤنٹ پہ. وہ رولنگ ڈیجیٹل ونگ پورا پی ٹی آئی کا, آپ کی حکومت وہ پی ٹی آئی کا کام کر رہی ہے, سیاسی جماعت کا کام کر رہی ہے, وہ نہیں کر رہی حکومت کا صرف کام. تو پی ٹی آئی کے سیاسی جو محاذ آ رہی ہے وہ آپ کے ٹیکس پیئر اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں بنتی کہنے کی کہ پی ٹی آئی نے بڑے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. چور ڈاکو کرنے والی بات جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ پوچھیں ان کی ساری کی ساری اپنی اراضی تو ریگولرائز ہو گئی, اور منی بجٹ آپ لا رہے ہیں کیونکہ آپ تو اپنے گھر کا خرچہ ہی نہیں سنبھال رہے ہیں. گھر کا خرچہ اب آپ دیکھیں, کہا گیا ہے میڈیا ٹیم کو عجیب و غریب نمک چھڑک رہے ہیں. میڈیا ٹیم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیں ملک میں کوئی انفلیشن نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ انفلیشن اس وقت 12.5% کنزیومر پرائس انڈیکس کبھی اتنا نہیں ہے, پہلی دفعہ یہ ادھر تک پہنچا ہے. اس کے بعد ہول سیل پرائس انڈیکس 26 تک تجاوز کر گیا ہے, اور لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتے. چیئرمین صاحب, آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک ارب کے ٹرانچ کے لیے آپ عوام کو 2 ارب کا ٹیکہ لگاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے آئی ایم ایف کیا ہے. آئی ایم ایف ہم نے بھگتائی ہے, یہ میں بالکل نہیں کہوں گی. میں یہ بات نہیں کہوں گی کہ ہم آئی ایم ایف پہ نہیں گئے, شاید پھر جانا پڑے. جس حالت میں ملک کو چھوڑیں, جس دلدل میں سامنے لا رہے ہیں چیئرمین صاحب, ان سے کہیں اس کی جواب دہی کریں کہ اس وقت آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر 17% لگا دیا ہے. آپ امپورٹس آپ کے جس طرح جا رہے ہیں, آپ نے کہا پیڈل لگاؤ اکانومی کو, پیڈل گرو. کیا ہوا؟ پیڈل لگایا آپ نے, اور اس وقت کیا ہوا آپ کے سامنے؟ امپورٹس اتنے بے قابو ہو گئے ہیں کہ آپ ان پہ ٹیکس بھی ڈال رہے ہیں اور اکانومی کو گرو بھی نہیں کر پا رہے. اور اس وقت کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت انفلیشن اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اسلام آباد کی سڑکوں پہ متوسط طبقے کے لوگ کھڑے ہیں, اسکول جاتے بچے چشمے پہنے ہوئے کہتے ہیں اب ہم بھکاری بن گئے. پاکستان میں, نئے پاکستان میں, اس مدینہ کی ریاست میں, یہ دیکھیے جناب لیڈر آف دا ہاؤس صاحب, اس مدینہ کی ریاست میں مڈل کلاس بھکاری اب سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. میں کل رات میں نے دیکھا, میں خون کی آنسو رو رہی تھی کہ اور کس کو کیا کیا دیں. 100 روپے کسی کی ناک میں نہیں پڑ رہے, 1000 روپے بھی دو تو ان کا تو 2 دن کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. یہ جو اس وقت انہوں نے کمر توڑی ہے پاکستان کی, اور ان کو سننے کی بھی پریشانی نہیں ہے کوئی. ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کہنا ہے انفلیشن ہی نہیں ہے, پر انفلیشن نہ روٹی, نہ آلو, نہ چکن. اب آپ آ جائیں اس بات پہ چیئرمین صاحب کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پاکستانی روپیہ کہاں لے جایا جا رہا ہے, اور پاکستانی روپیے کو صرف 2 چیزیں مینج کر سکتی ہیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو, آپ کے امپورٹس کم ہو. لیکن آپ کے امپورٹس ایسے بڑھ رہے ہیں, آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ دال بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ تیل امپورٹ کیے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ کے اس وقت قرضے 40 بابر صاحب 40 ارب ڈالر ہو گئے ہیں. یہاں تو کوئی آپس میں جھگڑا پڑ گیا, جی آپس میں جھگڑا پڑ گیا. آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ خود بگڑ گئے. جی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں 40 ارب کا آپ کا اس وقت قرضہ ہو گیا ہے. 40 ارب روپے نہیں, ڈالر ٹوٹل. اور اتنا پلیز ہاؤس کا ماحول خراب ہے. تھینک یو اب سر, تھینک یو ویری مچ. مرچیں لگ رہی ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے آپ کو قرضے لینے پڑیں گے صرف قرضے چکانے کے لیے. اب یہ اکانومی افسوس سے میں کہوں گی دیوالیے کی نہج پر ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا اور میں کہنا نہیں چاہ رہی ہوں, لیکن آپ جب 40 ارب ڈالر پر آ جاتے ہیں اور 1 ارب کے لیے آپ کو سسکیاں اپنی عوام کو لگوانی پڑتی ہیں, تو آپ بتائیں کیا صورتحال ہے. 40 ارب ڈالر سے آپ نہیں نکل سکتے. 40 ارب ڈالر کے لیے ریڈیکل ریسٹرکچرنگ چاہیے. دیٹ از ناٹ پاسبل. اور ادھر انہوں نے کوئی ہمیں نہ پروگرام دیا ہے عوام کو, نہ کوئی منصوبہ دیا ہے, اور روپیہ ان کا اور گرے گا. جو ادارہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے علاوہ
कुछ मैनेज कर सकता था, वो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक है, और वो सेंट्रल बैंक बाबर साहब, सेनेटर मोहसिन अजीज, हाँ मैंने देख लिया खुदा बाबर जी जी अब तुम देखना बेटा जी जी चेयरमैन साहब, सीरियस बात ये है, नहीं धमकी देने वाले हम कौन होते हैं, सीरियस बात तो ये है, और सितम हमारे साथ ये हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब जो जरा खुदमुख्तार बेशक हो, हमने भी कोशिश की उसे खुदमुख्तार करने की, लेकिन सारी दुनिया में अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी साख रखते हैं कि वो इंटरवीन करें अपने मुल्क को दिवालिये, इंटरेस्ट रेट्स के अलावा वो करेंसी को मैनेज कर रहे हैं, हर मुल्क में हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं IMF के कहने पर फ्री मार्केट। अब कल को चेयरमैन साहब पैसे खत्म हो गए, अब स्टेट बैंक के बिल में इसके साथ अटैच्ड है, वो आएगा क्लॉज के आप हुकूमत जो है, क्योंकि वो बोरोड पैसों पे चल रही है, हुकूमत अब पैसे नहीं बोरो कर सकेगी स्टेट बैंक से, वो जाएगी कमर्शियल बैंक्स के पास, और कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान में 80%, 70-80% इंटरनेशनल हैं, सबसे बड़ा उनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। वो कल को कह दें उनके दौरे आपसे नहीं मिलते, वो इंटरनेशनल बैंक हैं, आपको कल खुदा ना खास्ता कल कह दें पीनलाइज करने के लिए तालिबान आपके बॉर्डर पे बाढ़ काट रहे हैं और आप खड़े हुए हैं, और आपको और हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा हुआ है, और वो आपको कह दें कल कि आपकी FATF कंप्लायंस सही नहीं है, आपने अमेरिका की हामी नहीं भरी, आपने IMF की वो बात फलां शिक नहीं मानी, और वो कह दें आप बंद करें लेंडिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर आप बताएं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कहाँ जाएगी? छोड़ दें खुद मुख्तारी आपकी, जिस आज़ादी से लेके आप ये झंडे के तले बैठे हैं उसके साए तले, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू बोरो फ्रॉम योर ओन स्टेट बैंक। नहीं, और मैं ये तलखी तेजी नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ इट इज नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है आप बार बार स्टेट बैंक से बोरो करें, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन एक खुद मुख्तार गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वो कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे? टी बिल्स छापते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब बताइए, ना स्टेट बैंक आपकी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकेगा, ना वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो सकेगा। हर मुल्क में होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो कौन कहाँ से लेगी हुकूमत पाकिस्तान? कल स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कह दिया हम नहीं देते आपको, कल फलां बैंक ने, वैसे भी एक आखिर रह गया है, आपको कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल रेट्स, फिर जो आपकी गिच्ची मोड़ोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे चेयरमैन साहब? और आपका अगर खुदा ना खास्ता दिफा करने के लिए पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर पे कुछ भी हो सकता है, फिर मैं कहूंगी तालिबान आपका बाढ़ खुद काट रहे हैं जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, और आप खड़े हैं नेशनल सिक्योरिटी करते हुए, और क्या होगा? आपको पैसे चाहिए होंगे मोबिलाइजेशन के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए और उसको बचाने के लिए। जब पैसे चाहिए होंगे तो कहाँ से आएंगे? ये आपके सेंट्रल बैंक से आने चाहिए थे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं जी। बनी गला को रेगुलराइज करके भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन मैं चोर डाकू की डिबेट में पढ़ ही नहीं रही हूँ। वो तो आपने पैसे वापस लाने थे ना, वो आपने ही लाए। आप तो कशकोल इतनी बड़ी कर चुके हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह, हम तो जानते हैं कि IMF को किस तरह मैनेज किया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनसे नेगोशिएट किया जाता है, उनसे डिक्टेशन तो नहीं लिया जाता। इस वक्त तो हम डिक्टेशन की कैफियत में हैं, और हमें तशवीश है कि पाकिस्तान को इस दलदल से, इस माशी दलदल से, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक हो या इस वक्त जो कीमतों की सुनामी जमीन पे चल रही है, 300% आपने गैस बढ़ाई हुई है, 300%, किसी का चूल्हा नहीं जल रहा, कराची में नहीं जल रहा, यहाँ नहीं जल रहा, 300% गैस बढ़ाई हुई है, 60% आपने 3 साल में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाई हुई है, और IMF के साथ लिंक करके आप 4-4 रुपए बढ़ाते जाएंगे पेट्रोल के भी। आप प्लीज हमें बताएं कि हमारी अवाम कहाँ जाए? ये क्या रेजिम टॉपल, इनकी अपनी गवर्नमेंट गिरेगी इसकी वजह से, इनको शायद पता नहीं है, इनकी अपनी गवर्नमेंट इसी वजह से गिरेगी, अवाम ने गिराएगी और मैक्रो इकोनॉमिक हालात इनको गिराएंगे, और ये खड़े हैं उसकी ही इसका मुकदमा लड़ने। आलमी साम्राज्य कोई
پاکستان ڈیل نہیں کرتا رہا, ہمیشہ عالمی سامراج سے ڈیل کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے چیئرمین صاحب کہ حکومتیں تو آنی جانی چیز ہیں. آپ اس وقت اپنی ریاست کو بری طرح سے کمپرومائز کر رہے ہو اور امریکہ کرتے ہیں. امریکہ ڈزنٹ کیئر. امریکہ doesn't care about you right now. They don't. Why? Because ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ آپ کو تھوڑا کچھ بہلا پھسلا لیں گے لیکن آپ ان کی ترجیح نہیں ہیں, نہ آپ کو گرانے کے لیے نہ آپ کو چڑھانے کے لیے. ہم ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گرانے آ رہے ہیں. نو. دس از دا IMF جس کے ساتھ آپ نے کوئی ٹرمز ایسے نیگوشیٹ ہی نہیں کیے, آپ نے اپنی کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں دکھائی اور آپ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ہماری اکنامک ہوگی. پاکستان اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے چیئرمین صاحب, اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے, عوام کھوکھلی ہو گئی ہے. اب مڈل کلاس بیگری شروع ہو گئی ہے اور آپ نوشتہ دیوار دیکھ لیں کہ آپ کی اصلی حکومت اس منی بجٹ کی وجہ سے اور جو آپ اپنی سوورنٹی عالمی اداروں کو دے رہے ہیں اس کی وجہ سے گرے گی. یاد رکھیے گا یہ الفاظ, یہ حکومت اسی منی بجٹ کی وجہ سے گرے گی اور اس کے ساتھ جو منسلک سوورنٹی کا سودا کر رہے ہیں آپ, نیلام کر رہے ہیں پاکستان کو اور اب پاکستان آپ کو نیلام کرے گا. افسوس یہ ہے کہ پاکستان, اس کی عوام اور اس کی ریاست اس کے اب بہت بڑے وکٹم بن جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ہم تجاویز دیں, سینٹ کی کمیٹی بیٹھ کے تجاویز دے گی. ہمارے بہت سے دوست کہنے لگے ہم کیوں دیں, نیشنل اسمبلی پھینک دے گی. میں نے کہا چلو ہم اپنے کام کریں, یہ نہیں کہ لگژری امپورٹس نہ رکیں, بے شک رکیں. اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اب تو کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو سب کچھ, آپ پلیز, آئی وونٹ ایون ڈگنیفائی دیٹ اینٹی ویمن ریمارک. آئی وونٹ ڈگنیفائی. دا پوائنٹ از, آپ کو میری بات چبھ رہی ہے نا, ناٹ بیکاز آف مائی لپسٹک. جی پلیز بتائیں. تو چیئرمین صاحب اس میں یہ ہوگا کہ اب ہم تجاویز بے شک دیں گے, لگژری امپورٹس روک دیں, لیکن یاد رکھیں پاکستان خود کفیل تھا. ہمارے دور میں کوئی بھی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بیکاز ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ جی صرف میڈیا مینج کرو. شاید یہ بھی ہماری غلطی تھی. ہم عوام کی سہولتیں مینج کرتے تھے, شاید اس کو براڈ کاسٹ نہیں کرتے تھے لیکن ہم ان چیزوں میں خود کفیل تھے. یہ سب اب امپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کا کھانا پینا, اینڈ پاکستان پہلی دفعہ, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے 60% اس وقت فوڈ انسیکیور ہے. یعنی بالکل جو قلت ہو گئی ہے کھانے پینے کی وہ اتنی ہائی ہے, خاص طور سے دیہی علاقوں میں, کہ لوگ اب پوچھ رہے ہیں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. تو ہمیں پلیز پرانا پاکستان واپس دے دو. پرانے پاکستان میں کم از کم گیس ملتی تھی, لون لیے جاتے تھے تو یہ دیوالیہ تو نہیں ہوتا تھا. تو چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ ان سے کہیں ہوش کے ناخن پکڑیں اور پہلے اپنی ریاست کی, اپنی عوام کی ترجیحات سمجھیں. اونے پونے پاکستان کو اس طرح ہر سال میں ابھی اور آئیں گی منی بجٹ, جو روز آپ پرائسز بڑھاتے ہیں وہ بھی منی بجٹ ہوتی ہے. اس طرح پاکستان کو نہ نیلام کریں, اس طرح نہ سونامی کے اور قیمتوں کے نیچے آپ عوام کے کمر توڑیں, کیونکہ پھر جو ہوگا نہ آپ روک سکیں گے نہ ہم روک سکیں گے. شکریہ.